الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں وہ احکام عشرہ یا 10 کمانڈمنٹس زیر بحث ہیں جو سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کے ذیل میں 9واں حکم اس وقت زیر مطالعہ ہے۔ اس کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے۔ اب جو چیز زیر بحث آئے گی وہ گمانوں کے بارے میں ہے۔ اس کا عنوان ہے زیادہ گمان نہ کرنا۔ پہلی بات کیا کہی گئی تھی اس پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ زیادہ گمان نہ کیے جائیں، اس لیے کہ بعض گمان صریح گناہ ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کوئی خیال کرتا ہے، کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، کوئی رائے قائم کرتا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے کسی حال میں بھی نجات نہیں ہے۔ اچھا سوچے گا، برا سوچے گا، کوئی خیال کرے گا، صحیح ہوگا، غلط ہوگا، اس میں ہمارے دین کی ہدایت کیا ہے؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، انسان کو جن سے زندگی میں واسطہ پڑتا ہے ان کی بابت کوئی اچھا یا برا گمان دل میں پیدا ہونا ایک امر فطری ہے، یعنی یہ ہو نہیں سکتا۔ جس طرح انسان کا دماغ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، اسے بالکل خالی کر لینا آسان نہیں ہے، اسی طرح جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں، جن سے ہمارا کوئی تعلق، کوئی واسطہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ دوستی میں ملاقات ہو، عزیزداری میں ملاقات ہو، معاشی جدوجہد میں ملاقات ہو، زندگی کے کسی شعبے میں ملنا ہو، تو کوئی نہ کوئی اچھا یا برا گمان بہرحال پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کو جن سے زندگی میں واسطہ پڑتا ہے ان کی بابت کوئی اچھا یا برا گمان دل میں پیدا ہونا ایک امر فطری ہے، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گمان ہی پیدا نہ ہوگا۔ یہی گمان آدمی کو آدمی سے جوڑتا یا توڑتا ہے، یعنی اگر یہ نہ پیدا ہو تو پھر تو کسی تعلق کی بنیاد ہی نہیں قائم ہو سکتی۔ کسی کے علم کے بارے میں، کسی کے حسن کے بارے میں، کسی کے اقتدار کے بارے میں، کسی کی سیرت کے بارے میں، کسی کے کردار کے بارے میں، کسی کے رویے کے بارے میں، کسی کے معاملات کے بارے میں کوئی گمان ہی ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے تو کوئی رشتہ بننے کی نوبت آتی ہے، یعنی یا ہم جڑتے ہیں یا الگ ہوتے ہیں۔ یہی گمان آدمی کو آدمی سے جوڑتا یا توڑتا ہے۔ اس پہلو سے معاشرے میں یہ وصل و فصل کی بنیاد ہے، یعنی گمان ہی ہے در حقیقت جو ملنے کی بنیاد ہے، یعنی وصل کی، اور یہی الگ ہونے کی بنیاد بنتا ہے، یعنی فصل کی۔ اس پہلو سے معاشرے میں یہ وصل و فصل کی بنیاد ہے۔ اس کی اس اہمیت کا تقاضا ہے کہ آدمی اس کے رد و قبول کے معاملے میں بھی بے پرواہ و سہل انگار نہ ہو، یعنی یہ معاملہ اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ گمان کرنا جب کبھی ویسے زبان پر آتا ہے یا یہ تعبیر ہم اختیار کرتے ہیں، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے جا کر جب ہم قرآن مجید کی سورہ حجرات میں یہ آیت پڑھتے ہیں جو یہاں زیر بحث ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن، اس وقت بھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ در حقیقت ہماری زندگی کے کتنے بڑے معاملے کے بارے میں ایک ہدایت کی جا رہی ہے، یعنی وہ معاملہ جو وصل و فصل کی بنیاد ہے۔ کوئی علم
کوئی تعلق، کوئی رابطہ، کوئی رویہ، کوئی معاملہ اس کے بغیر وجود پذیر نہیں ہو سکتا۔ اس کی اس اہمیت کا تقاضا ہے کہ آدمی اس کے رد و قبول کے معاملے میں بھی، یعنی ایک گمان پیدا ہوا ہے، یا ذہن اس کو قبول کرتا ہے یا رد کر دیتا ہے، تو اس کے رد و قبول کے معاملے میں بھی بے پرواہ و سہل انگار نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جب اہمیت اتنی غیر معمولی ہے تو پھر سب سے پہلے یہی تاکید کرنی چاہیے، یہی نصیحت کرنی چاہیے مجھے اپنے آپ کو بھی اور ہر شخص کو بھی، کہ ہم اس میں بے پرواہ یا سہل انگار نہیں ہو سکتے۔ یعنی کیا ہوا، گمان کر لیا، کیا ہوا، گمان کا اظہار کر دیا۔ یہ چونکہ اتنی اہمیت کا معاملہ ہے تو اس میں یہ بے پرواہی یا سہل انگاری یہ گوارا نہیں کی جا سکتی، بلکہ نہایت ہوشیار اور بیدار مغز رہے۔ یعنی گمان کے معاملے میں اگر گمان ایک جانب کوئی مسئلہ پیدا کر رہا ہے ذہن میں تو رخ دوسری جانب موڑ لیجیے۔ گمان تو کہیں نہ کہیں ہونا ہے، لیکن جب آپ اس کے رد و قبول کا فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور بڑی بیدار مغزی کے ساتھ کیجیے۔ اہل ایمان کو اسلام نے اس باب میں یہ رہنمائی دی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں ہمیشہ نیک گمان رکھے۔ چنانچہ اسی چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کے بارے میں مذہبی لحاظ سے بھی پابند کر دیا گیا ہے کہ ہم نیک گمان رکھیں گے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں ہمیشہ نیک گمان رکھے، الا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس نیک گمان کا سزاوار نہیں۔ یعنی معاملہ پڑا، کوئی تعلق پیدا ہوا، کچھ تجربات سے گزرے، کچھ مشاہدات ہوئے اور انسان اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ آدمی اب نیک گمان کا مستحق نہیں رہا، واضح ہو گیا بالکل، اس وقت تو یہ اجازت ہے، ورنہ ہر مسلمان کے بارے میں جس سے بھی تعلق ہو نیک گمان رکھنا چاہیے۔ یہ نیک گمانی اس ایمانی اخوت کا لازمی تقاضا ہے جس پر اسلام نے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے اور جس کی وضاحت اوپر ہو چکی ہے۔ یعنی مسلمانوں کا معاشرہ یہاں زیر بحث ہے اور انہی کے معاشرے کی تطہیر کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں۔ تو مسلمانوں کے کسی معاشرے کی بنیاد کس چیز پر ہے، رشتہ کیا ہے؟ کیا وہ قومیت کا رشتہ ہے؟ کیا وہ معیشت کا رشتہ ہے؟ کیا وہ سیاست کا رشتہ ہے؟ قرآن مجید کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اخوت کا رشتہ ہے، یعنی مسلمان آپس میں بھائی بھائی بنا دیے گئے ہیں۔ انما المومنون اخوہ۔ یہ نیک گمانی اس ایمانی اخوت یعنی ایمان کی بنیاد پر جو بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا تعلق پیدا ہوتا ہے ایمان کی بنیاد پر، اس کو ایمانی اخوت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ نیک گمانی اس ایمانی اخوت کا لازمی تقاضا ہے جس پر اسلام نے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے اور جس کی وضاحت اوپر ہو چکی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے برعکس، یعنی یہ ہدایت ہے بالاجمال اسلام کیا چاہتا ہے باہمی روابط میں اور خاص گمان کرنے کے معاملے میں اس کی تعلیم کیا ہے، وہ واضح ہو گئی۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص اس کے برعکس یہ اصول ٹھہرا دے کہ جو رطب و یابس گمان اس کے دل میں پیدا ہوتے جائیں ان سب کو سینت کے رکھتا جائے، یعنی کسی موقع کے اوپر ایک خیال آ گیا، کسی موقع پر دوسرا خیال آ گیا، ایک بات سنی اور اس کی بنیاد پر گمان پیدا ہو گیا، ایک کہیں کوئی معاملہ پڑ گیا اور بغیر اس کا تجزیہ کیے کوئی رائے قائم کر لی۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو رطب و یابس برا بھلا گمان پیدا ہوتا چلا جائے، بس اس کو آپ نے کسی گودام میں ڈال دیا، وہ رکھا ہوا ہے، وہ آپ کے پاس، اس سے جان نہیں چھڑانی۔ ان سب کو سینت کے رکھتا جائے، یعنی جس طریقے سے ہم اپنی تجوری میں پیسے جمع کرتے جاتے ہیں اسی طرح سے گمانوں کی تجوری بنا لے، ان سب کو سینت کے رکھتا جائے۔ تو گمانوں کے ایسے شوقین کی مثال اس شکاری کی ہے
جو مچھلیاں پکڑنے کے شوق میں ایسا اندھا ہو جائے کہ مچھلیاں پکڑتے پکڑتے سانپ بھی پکڑ لے۔ یعنی انسان ظاہر ہے کہ اگر مچھلی کے شکار کے لیے بیٹھا ہے تو بڑی توجہ کے ساتھ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مچھلی ملے۔ اگر وہ یہ توجہ ختم کر دے اور بالکل اندھا ہو کے بیٹھ جائے، نہیں کہا جا سکتا کہ جال میں سانپ آ گیا ہے کہ مگرمچھ آ گیا ہے کہ کون آ گیا ہے۔ تو اس لیے گمانوں کے معاملے میں بھی ہوشیار اور بیدار مغز ہو کر رائے قائم کرنی چاہیے۔ گمانوں کے ایسے شوقین کی مثال اس شکاری کی ہے جو مچھلیاں پکڑنے کے شوق میں ایسا اندھا ہو جائے کہ مچھلیاں پکڑتے پکڑتے سانپ بھی پکڑ لے۔ ظاہر ہے کہ مچھلیوں کے شوق میں جو شخص ایسا اندھا بن جائے گا، اندیشہ ہے کہ اسی شوق میں کسی دن وہ اپنی زندگی گنوا بیٹھے گا۔ یعنی یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ گمان جو آتا گیا، رطب آیا، یابس آیا، اچھا آیا، برا آیا، بس خیال پیدا ہوا اور ہم نے اپنی تجوری میں اس کو سینت کے رکھ لیا، یہ بڑی دولت مل گئی ہے۔ تو اس میں اب جیسے کہ مثال دی ہے استاد امام نے کہ اگر آپ سانپ ہی پکڑ کے لے آئے ہیں تو کسی دن آپ تجوری کا منہ کھولیں گے تو ڈس لے گا آپ کو، یہی ہوگا۔ معاف کیجیے۔ قرآن نے یہاں اسی خطرے سے مسلمانوں کو روکا ہے کہ گمانوں کے زیادہ درپے نہ ہو۔ یعنی گمان تو پیدا ہونے ہیں، گمانوں کا پیدا ہونا ایک امر فطری ہے۔ اسی وجہ سے یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن۔ قرآن نے یہاں اسی خطرے سے مسلمانوں کو روکا ہے کہ گمانوں کے زیادہ درپے نہ ہو، کیونکہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ جب آدمی زیادہ گمان کرنے لگ جائے اور سہل انگاری کے ساتھ گمان کرنے لگ جائے، بے پرواہی کے ساتھ گمان کرنے لگ جائے، استاد امام نے جو مثال دی ہے اس کے مطابق جو مچھلی سانپ آتا چلا جائے پکڑ کے ڈالتا چلا جائے تو اس کے نتیجے میں اس کا سخت اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب کسی دن کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔ گمانوں کے زیادہ درپے نہ ہو، کیونکہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سے یہ تعلیم نکلی کہ ایک مومن کو بدگمانیوں کا مریض نہیں بن جانا چاہیے، یعنی ایسی طبیعت نہیں بنا لینی چاہیے کہ کوئی اچھی بات سوچنے کے لیے بھی آدمی تیار نہیں ہے۔ یہ دیکھا ہوگا اور زندگی میں اس کے تجربات ہوتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی طبیعت ایسی بنا لیتے ہیں کہ وہ اچھا سوچ ہی نہیں سکتے۔ یعنی ان کے سامنے آپ پیغمبر اور جبریل کو بھی پیش کر دیجئے تو کوئی نہ کوئی برائی ڈھونڈ نکالیں گے اور بس اسی کو اصل قرار دے کر گفتگو شروع کر دیں گے۔ اپنے ذاتی روابط میں، تعلقات میں، گھر میں، بچوں میں، ہر جگہ ان کا گمان برا ہی ہوتا ہے۔ یعنی وہ چیزیں ان کو پرکشش نہیں لگتی کہ جس میں کوئی اچھائی، کوئی خوبی کسی کی بیان ہو رہی ہو یا کسی اچھائی یا خوبی کے قبول کا کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہو۔ مریض سے بن جاتے ہیں، یعنی ایک مریضانہ ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بہت سے دوسرے معاملات میں بھی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی آپ رد عمل کیسے ظاہر کریں گے، آپ تبصرہ کیسے کریں گے، آپ چیزوں کو دیکھیں گے کس زاویے سے، ان سب میں لیکن سب سے بڑھ کر جو چیز دین میں اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو رائے قائم کی ہے کسی بھی شخص کے بارے میں، اگر تو وہ علم و عقل کی بنیاد پر قائم کی ہے تو گمان کا کیا سوال، پھر تو وہ مدلل رائے ہوگی، آپ بتا سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی نیت فلاں ہے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں کی طرف سے بات کر رہا ہے، وہ بے تکلف یہ بات کہتے چلے جاتے ہیں اور اتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اب اگر خدا کی عدالت میں کیا، دنیا کی کسی عدالت میں بھی کھڑا کر دیا جائے تو ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ معاملہ
ان کے لیے اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ ادھر سے سنا ادھر سے سنا، پھر جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ اس سے یہ تعلیم نکلی کہ ایک مومن کو بدگمانیوں کا مریض نہیں بن جانا چاہیے، بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی ایسی بات صادر ہو جو بدگمانی پیدا کرنے والی ہو، یعنی جب انسانوں سے معاملات پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو روک کر بیٹھے رہیں گے تو کوئی ایسی صورت بھی نہیں پیدا ہوگی کہ جس میں بدگمانی کرنی پڑے۔ کوئی شخص آپ سے بات کرے گا، کوئی معاملہ کرے گا، کوئی کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کرے گا، کچھ نہ کچھ گمان پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بات بھی صادر ہو سکتی ہے کہ جس میں بڑے واضح قرائن ہوں کہ انسان بری رائے قائم کرے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے۔ اگر کسی سے کوئی ایسی بات صادر ہو جو بدگمانی پیدا کرنے والی ہو تو حتی الامکان اس کی اچھی توجیہ کرے، یعنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا کوئی محمل تلاش کر لیا جائے، یعنی یہ سوچا جائے، ایسے ہی سوچا جائے جیسے میں یا آپ اپنے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ دوسرے ہماری بات کو یا ہمارے رویے کو اس نظر سے دیکھیں۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس طرح کے ہر موقع پر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے لیے کیا پسند کروں گا، تو دوسرے کے بارے میں بھی، اپنے بھائی کے بارے میں بھی وہی پسند کرنا چاہیے۔ حتی الامکان اس کی اچھی توجیہ کرے اگر کوئی اچھی توجیہ نکل سکتی ہو، یعنی ایک بات ہے بظاہر تو ایسی ہی ہے کہ آدمی اچھا سوچ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی دنیا کے معاملات میں اگر ذرا تفحص کیا جائے تو اس کے 10 محمل تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ یہ غالباً اس وجہ سے ہوا ہوگا، غالباً وہ چیز اس کا محرک بن گئی ہوگی، یہ کوئی زبان سے لفظ نکلا ہے تو سوچے سمجھے بغیر نکل گیا ہوگا، یا بات کرتے وقت توجہ نہیں ہوگی۔ اس طرح کے بے شمار پہلو ہیں جن کی بنیاد پر انسان توجیہ کر لیتا ہے کہ یہ ایسا ہوا ہوگا۔ جب اس کی کوئی اچھی توجیہ نہ نکل سکے، معاف کیجیے گا، اگر کوئی اچھی توجیہ نکل سکتی ہو، اس کے برے پہلو کو اسی شکل میں اختیار کرنا جائز ہے جب اس کی کوئی اچھی توجیہ نہ نکل سکے، یعنی بات اتنی واضح ہو جائے کہ دوسرا احتمال ہی باقی نہ رہے، امکان ہی باقی نہیں رہا، تو پھر تو انسان مجبور ہے، کیونکہ پھر اندھا تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی اب بدگمانی ایک حقیقت بن کے سامنے آ گئی۔ اگر بدگمانی کے، یہ بڑی ہی اعلیٰ بات ہے جو آخر میں فرمائی ہے استاذ امام نے، اگر بدگمانی کے سزاوار سے، یعنی دنیا کی زندگی میں یہ واسطہ پڑتا ہے کہ ایک آدمی اپنے رویے سے، اپنے انداز سے، اپنی گفتگو سے، اپنے معاملات سے کوئی اچھا گمان کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑتا، یعنی ہر طرح کی توجیحات کر کے بھی دیکھ لیں، وہ پھر اس صورت میں سامنے آ جائے گا کہ آپ کے اچھے گمان کے سارے ارادے ختم ہو جائیں گے۔ بدگمانی کا سزاوار ہو گیا آدمی، اس لائق ہو گیا ہے کہ اس سے تو آپ برا گمان ہی رکھنا چاہیے۔ اگر بدگمانی کے سزاوار سے، یعنی وہ آدمی جو بدگمانی کے لائق ہے، بدگمانی کا مستحق ہو گیا ہے، اس سے بھی آدمی کو خوشگمانی ہو، یعنی ایک آدمی اس درجے کا ہے کہ وہ بدگمانی ہی کے لیے گویا ٹھیک موضوع بن گیا ہے، اسی کے لائق ہے، اس کے رویے ایسے ہیں، اس کا طرز عمل ایسا ہے کہ بدگمانی ہی رکھنی چاہیے۔ اس شخص سے بھی اگر آدمی کو خوشگمانی ہو، یعنی آدمی فیصلہ کر لے کہ مجھے اس سے بھی خوشگمان ہی رہنا ہے، تو یہ اس بات کے مقابل میں اہون ہے، یعنی یہ بھی ایک غلطی ہے، لیکن یہ چھوٹی غلطی ہے کس کے مقابلے میں کہ وہ کسی خوشگمانی کے حقدار سے بدگمانی رکھے۔ یعنی ایک آدمی ہے کہ ہر لحاظ سے وہ خوشگمانی کا حقدار ہے، اس سے بدگمانی رکھنے کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک ایسے آدمی کے بارے میں بھی آدمی خوشگمان رہے کہ جو ہر لحاظ سے بدگمانی ہی کے لائق۔
تو اس درجے میں اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو سامنے رکھنا چاہیے. معاف کیجیے. یہ زیادہ گمان کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. اس کے بعد ہے ٹوہ میں رہنا. تیسری بات یہ فرمائی ہے، یہ دو باتیں تھیں. تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہیں. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ مومن غر کریم ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز سامنے آ گئی ہے، کوئی معاملہ پڑ گیا ہے، کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت ہے تو کر لے آدمی. ورنہ اگر ایک دوسرے کے عیوب تلاش کرنے کو مشغلہ بنا لیا جائے، دوستوں میں، تعلقات والوں میں، اعزاء میں، اقربا میں تلاش رہے آدمی کو کہ کہیں کوئی عیب ملے، کوئی بری بات ملے. تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہیں. استاذ امام لکھتے ہیں یہاں ممانعت اس ٹوہ میں لگنے کی ہے جو برے مقصد سے ہو. یعنی ٹوہ میں رہنا تو چونکہ اردو زبان میں اچھے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی اردو میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو اپنے فلاں بھائی کے حالات کی ٹوہ میں رہتا ہوں کہ کہیں غربت کی وجہ سے کسی مشکل سے دوچار نہ ہو جائے. تو اس میں چونکہ اچھا استعمال بھی ہوتا ہے. یہاں ممانعت اس ٹوہ میں لگنے کی ہے جو برے مقصد سے ہو. یعنی تلاش اس بات کی ہو کہ دوسرے کی پرائیویٹ زندگی سے متعلق کوئی بات ہاتھ آئے جس سے اس کی خامیوں سے آگاہی اور اس کے اندرون خانہ کے اسرار تک رسائی ہو. یعنی انسان اپنے تعلق والوں میں، دوستوں میں، اپنے کسی بھائی باپ کے بارے میں اس ذہنی کیفیت میں مبتلا ہو جائے. یعنی اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے سامنے ایک شخص کا روزمرہ کا معاملہ ہے، اس کی گفتگو ہے، بات چیت ہے. کہیں کوئی تحریر پڑی ہوئی مل گئی، کہیں کوئی ٹیلی فون ہی کسی وقت کھلا مل گیا، تو اب آدمی کی کوشش یہ ہے کہ دیکھیں تو صحیح حضرت کیا کرتے ہیں. یہ معمولی درجے کا جرم نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ اس وقت تو خیر بہت ذرائع ایسے پیدا ہو گئے کہ ہمارے بچپن میں ایک خط موصول ہوا. اس زمانے میں کارڈ لکھا کرتے تھے. خط موصول ہوا تو میری بہن نے وہ خط کے کوئی ابتدائی 2-3 جملے پڑھ کے یہ کہا کہ یہ فلاں خالہ کا یا پھوپھی کا خط ہے. تو والدہ نے اس کے چہرے پر ایک چپت رسید کر دی. تم نے خط کو پڑھنے کی کوشش کیوں کی؟ ایک اخلاقی اقدار کا ماحول ہوتا ہے، تو یہی ماحول اسلام چاہتا ہے کہ ہمارے معاملات میں ہو. کسی کا کوئی عیب اگر چھپا ہوا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، عالم ہے، فاضل ہے، چھپا ہوا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ اس کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی ہمارے دین کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر کوئی دینی، اخلاقی، معاشرتی، سماجی، سیاسی مصلحت نہیں کہتی کہ فلاں عیب کو دوسروں تک پہنچنا چاہیے، تو پھر اپنے بھائی کے عیب پر پردہ ڈالنا ہی دین کا تقاضا ہے. اگر علم میں آ بھی جائے پردہ ڈالنا ہی. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی دوسرے کے ایک عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ پروردگار اس کے صلے میں اس کے 70 عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کی بالکل جسارت نہیں کرنی چاہیے. ہر انسان کی زندگی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس کے اور اس کے اللہ ہی کے درمیان میں ہوتی. ایک اور موقع کے اوپر ایک دین کے عارف نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں بیویوں کے بارے میں کہ وہ حافظات للغیب ہوتی ہیں، یعنی رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، تو یہ حقیقت ہے کہ بیوی کے سامنے آدمی کی کوئی چیز چھپی رہتی نہیں. اور اگر وہ رازوں کو افشا کرنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر شاید کوئی بھی آدمی دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. تو اس لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی چیز علم میں آ بھی جائے اور کوئی مصلحت، کوئی دینی تقاضا نہیں ہے اس کے افشا کا، تو پردہ ڈالیے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر آدمی کوئی ذریعہ تلاش کر رہا ہو، کہیں کوئی درز مل جائے جس پہ آنکھ لگا دوں، کہیں کوئی چیز مل جائے دائیں بائیں سے جس سے کچھ راز کھل جائے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے.
یہاں ممانعت اس ٹو میں لگنے کی ہے جو برے مقصد سے ہو، یعنی تلاش اس بات کی ہو کہ دوسرے کی پرائیویٹ زندگی سے متعلق کوئی بات ہاتھ آئے جس سے اس کی خامیوں سے آگاہی اور اس کے اندرون خانہ کے اسرار تک رسائی ہو۔ یہ چیز کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ چیز کبھی تو حسد کے جذبے سے پیدا ہوتی ہے، یعنی کسی آدمی کی ترقی، کسی آدمی کا مقام، کسی آدمی کی فضیلت، کسی آدمی کی حیثیت ہضم نہیں ہوتی۔ یہ چیز کبھی تو حسد کے جذبے سے پیدا ہوتی ہے کہ حریف کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو سامنے آئے جس سے کلیجہ ٹھنڈا ہو، یعنی ایک اطمینان ہوتا ہے کہ یہ فلاں صاحب کہ جن کو یہ بڑی حیثیت دی جا رہی تھی باطن میں ایسے ہیں۔ کبھی بغض و عناد کی شدت اس کا باعث ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات ہاتھ لگے جس کی اندر ضرورت تشہیر کر کے مخالف کو رسوا کیا جا سکے، یعنی کوئی چیز سینت کے رکھ لی جائے، اب انتظار کیا جائے اس کا کہ جب کبھی موقع ملے گا یا موقع آ جائے گا تو ہے ہمارے پاس بھی ایک راز، اس وقت افشا کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ یہ حضرت ہیں کون۔ یعنی کہیں معیشت میں، کہیں معاشرت میں، دکانداری میں، کاروبار میں، اسی طرح سے ہر شعبہ زندگی میں یہ بغض، عناد اور حسد کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسی بات ہاتھ لگے جس کی اندر ضرورت تشہیر کر کے مخالف کو رسوا کیا جا سکے۔ اس زمانے میں اس نے یعنی اس رجحان نے یہ کہ دوسروں کے عیبوں کی ٹو میں آدمی لگا رہے، اس زمانے میں اس نے ایک پیشے کی شکل بھی اختیار کر لی ہے جس کو جدید اخبار نویسی نے بہت ترقی دی ہے۔ بعض اخبار نویس رات دن کسی نہ کسی اسکینڈل کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں، یعنی ان کا ہنر یہی ہوتا ہے کہ کوئی اسکینڈل ملنا چاہیے تاکہ خبر بن سکے، شاید سرخی بن سکے۔ اور ان میں سب سے زیادہ شاطر وہ اخبار نویس سمجھا جاتا ہے جو کسی نمایاں شخصیت کی پرائیویٹ زندگی سے متعلق کوئی ایسا اسکینڈل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے جس سے اس کا اخبار یا رسالہ ہاتھوں ہاتھ بکے۔ یعنی جب کوئی چیز پیشہ یا کاروبار بن جاتی ہے تو پھر اخلاقی اقدار کی پابندی کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ بڑے حوصلے کی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے شعبے میں کوئی شخص آپ کا حریف ہے، اور یہ انسان کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ اس میں کوئی مسابقت، کوئی اس طرح کی صورتحال کچھ نہ کچھ حریفانہ کشاکش پیدا کر دیتی ہے۔ کسی کے نظریے سے آپ کو اختلاف ہو گیا، کسی کے طرز عمل سے اختلاف ہو گیا، اسی طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اس طرح کے کسی موقع کے اوپر آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ اب شکست دینے کی سب سے اچھی شکل یہ ہے کوئی اسکینڈل مل جائے۔ اس طرح کا تجسس، یعنی یہ جو ٹو میں لگنا ہے عیب تلاش کرنے کے لیے، برے مقاصد کے لیے، اس طرح کا تجسس ظاہر ہے کہ اس اخوت اور باہمی ہمدردی کے بالکل منافی ہے جو اسلامی معاشرے کی اساس ہے۔ معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ہمارے باہمی تعلقات سے جو چیز پیدا ہوتی ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی ساتھ کاروبار کرتا ہے، یہ ہم نشینی، ہم وطنی، ہم سائیگی، یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ معاشرت کی بنیاد بنتی ہیں۔ تو یہ معاشرہ یا یہ معاشرت اپنی بنیاد میں اگر اسلام کی اقدار پر قائم رہنا چاہتی ہے تو پھر اس کو اخوت اور باہمی ہمدردی کے جذبات کے ساتھ ایک دوسرے سے معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر یہ بنیادی کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے اہل ایمان کو اس سے روکا گیا ہے۔ یعنی یہ اس طرح کا تجسس، برا تجسس، ٹو میں رہنا، عیب تلاش کرنا، اس کے پورے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنی، آپ کے بالکل ساتھ آپ کے شب و روز کام کرنے والا کوئی آدمی اگر فرض کر لیجئے کہ اس کا کوئی ایسا عیب ہے جو چھپا ہوا ہے تو چھپا رہے، اللہ کا شکر کیجئے کہ چھپا ہوا ہے، یعنی اس کو تلاش کرنے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ الا یہ کہ کوئی دین کی، معاشرت کی، کسی چیز کی مصلحت کہتی ہے۔ اب مثلا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے ہمسائے میں کوئی شخص اسلحہ بنا رہا ہے اور کل بم پھوڑ دے گا
تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جسے چھپا کے رکھنا ہے. تو اس میں جو مستثنیات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ جن میں کوئی اس طرح کے مفسدے کا امکان ہو. ورنہ ایک شخص کا اپنے رب کے ساتھ ایک معاملہ ہے، وہ اگر اس میں ملوث ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے اس کو نکال دے. لیکن اس کی ٹو میں رہنا، اس کو تلاش کرنا، پھر اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا یا اپنے یہاں سینت کے رکھ لینا کہ موقع ملے گا تو کام آئے گا، یہ آخری درجے کی دنات اور آخری درجے کی کمینگی ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. رہا وہ تجسس جو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حالات کا اس مقصد سے کرتا ہے کہ اس کی مشکلات و ضروریات میں اس کا ہاتھ بٹا سکے. اب ایک دوسری طرح کا تجسس ہے، یعنی یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ میرا کوئی بھائی ہے، عزیز ہے، دوست ہے، حالات ایسے خراب تو نہیں ہو گئے کہ بچے کی فیس ہی نہیں دے سکے گا. تو یہ تجسس مقصد خیر سے ہے. مسلمان بھائی کے حالات کا اس مقصد سے کرتا ہے کہ اس کی مشکلات و ضروریات میں اس کا ہاتھ بٹا سکے. یا ایک اسلامی حکومت اس غرض سے کرتی ہے کہ رعایا کے حالات سے پوری طرح باخبر رہے. یہ جو انٹیلیجنس کی ایجنسیاں بنائی جاتی ہیں، ان کا مقصد خیر یہ ہے اور یہ ہونا چاہیے، لوگوں کو خطرات سے بچایا جائے، لوگوں کے حالات پر نگاہ رکھی جائے تاکہ کوئی فساد نہ پیدا ہو جائے. یہ بالکل ایک دوسرا مقصد ہے. ایک اسلامی حکومت اس غرض سے کرتی ہے کہ رعایا کے حالات سے پوری طرح باخبر رہے. تو یہ تجسس نہ یہاں زیر بحث ہے اور نہ یہاں ممنوع ہے. یعنی یہاں جو فرمایا ہے کہ ولا تجسسو، جس آیت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو اس سے مقصود یہ تجسس نہیں ہے. برے مقصد کے لیے ٹو میں رہنا وہ زیر بحث ہے، بلکہ ہر شریف پڑوسی کے لیے یہ نہایت نیکی کا کام ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے حالات و مسائل سے آگاہ رہے تاکہ ان کی مشکلات میں ان کی مدد کر سکے. اور حکومت کے لیے تو یہ صرف نیکی ہی نہیں بلکہ اس کا فریضہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ رعایا کے اچھے اور برے دونوں طرح کے حالات سے پوری طرح باخبر رہنے کا اہتمام رکھے تاکہ اپنی ذمہ داریوں سے صحیح طور پر عہدہ برا ہو سکے. یعنی اس کی تو گویا ذمہ داری ہے کہ اس نے امن قائم رکھنا ہے، لوگوں کی جان مال کی حفاظت کرنی ہے، ان کے لیے سہولتیں پیدا کرنی ہیں. تو ایک اچھی حکومت کو بہت سے معاملات سے باخبر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اگر اس اخلاقی اصول کا لحاظ کرتے ہوئے باخبر رہے تو یہ باخبر رہنا یہاں زیر بحث نہیں ہے. یہاں برے مقصد سے، عیب تلاش کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، بغض اور عناد کے اظہار کے لیے اگر آدمی ٹو میں رہتا ہے اور ان چیزوں کی ٹو میں رہتا ہے کہ جس کا کوئی تعلق معاشرے سے نہیں ہے، یعنی معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، تو اس میں کیا وجہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خواہ مخواہ اس خطرے میں ڈالے. اس کے بعد اب 10واں اور آخری حکم ہے غرور و تکبر. 10واں حکم یہ ہے کہ خدا کی زمین پر کوئی شخص اکڑ کر نہ چلے، اس لیے کہ یہ مغروروں اور متکبروں کی چال ہے. قرآن مجید کا ایک اسلوب ہمیشہ نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ وہ فلسفیانہ سٹیٹمنٹس کے انداز میں بات نہیں کرتا. یعنی کبھی کسی چیز کو بیان کرے گا اصل کے لحاظ سے، کبھی کسی چیز کو بیان کرے گا اطلاق کے لحاظ سے، کبھی کسی چیز کو بیان کرے گا ظہور کے لحاظ سے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بات کو اس طرح بیان کیا جائے. تو یہاں چال کو موضوع بنا لیا ہے، کیونکہ چال اصل میں آپ کے باطن کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے. 10واں حکم یہ ہے کہ خدا کی زمین پر کوئی شخص اکڑ کر نہ چلے، اس لیے کہ یہ مغروروں اور متکبروں کی چال ہے. یعنی ایک وہ چال ہے جس کو آپ ظاہر میں دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہی چال اصل میں انسان کے باطن کی ایک تصویر بھی آپ کے سامنے لا رہی ہوتی ہے، یعنی اس کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے. تو اصلاً وہ باطن زیر بحث ہے جہاں غرور یا تکبر پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ کسی نہ کسی صورت میں، کبھی بات میں، کبھی انداز گفتگو میں، کبھی معاملے میں،
کبھی چلنے میں، کبھی لباس میں اپنا ظہور کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ مغروروں اور متکبروں کی چال ہے، چنانچہ فرمایا ہے کہ تم کتنا ہی زمین پر پاؤں مارتے ہوئے چلو لیکن اس کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنا ہی اترا کر اور سر اٹھا کر چلو لیکن پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی توجہ دلائی ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اس زمین کے اوپر، معمولی سی تکلیف، معمولی سا معاملہ، معمولی سی پریشانی بالکل بیگانہ احوال کر دیتی ہے۔ تو اپنے آپ کو پہچانو ایاز قدرے خود بشناس، لیکن اس کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنا ہی اترا کر اور سر اٹھا کر چلو لیکن پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ قرآن نے تعبیر اختیار کی ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جس خدا کی قدرت کی یہ شانیں دیکھتے ہو کہ اس نے تمہارے پاؤں کے نیچے یہ طویل و عریض زمین بچھا دی جس کے اوپر تمہاری حیثیت ایک بھنگی اور چیونٹی کی بھی نہیں ہے۔ اگر کائنات کی وسعتوں کے مقابلے میں زمین کو دیکھیں تو ایک ذرہ، اور اس پر اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے تو پھر اس ذرے کا بھی ذرہ، تو یہ صورتحال ایک بھنگے اور چیونٹی کی بھی نہیں۔ اور جس نے یہ فلک بوس پہاڑ تمہارے آگے کھڑے کر دیے جن کے سامنے تم ایک گلہری کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، اس کی زمین پر اکڑنے اور اترانے کے کیا معنی؟ یعنی آدمی زمین کے اوپر جب کوئی غرور پیدا ہو، تکبر پیدا ہو، جب اپنے بارے میں انسان کسی غلط فہمی مبتلا ہو تو دونکی لینے اور شیخی بگارنے کے بجائے ذرا گرد و پیش پر نگاہ ڈال کے دیکھ لے کیا حیثیت ہے انسان کی، اپنے آپ کو دیکھ لے۔ کسی موقع کے اوپر اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ انسان کے جسم کی جو مشین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں معمولی سی رکاوٹ آ جائے تو اندازہ کیجئے کہ کیا بے بسی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے انسان کی۔ یہ اللہ کا کرم، اللہ کی عنایت اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی بے بسی کی صورت سے نجات دیے رہتا ہے، یا کرم فرماتا ہے، یا علاج ہو جاتا ہے، ورنہ انسان کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنی حیثیت پہچانو اور خدا کی عظمت اور اس کے جلال کے آگے ہمیشہ سر افکندہ رہو۔ یعنی انسان کو جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ درپیش ہو اور کسی غلط فہمی کا امکان ہو اپنے بارے میں، دیکھنا چاہیے کہ پروردگار کون ہے، وہ کیا صاحب جلال و عظمت ہستی ہے، اور میں اس کی کتنی چھوٹی سی حقیر سی مخلوق ہوں، تو فوراً اس جانب نگاہ ڈالنی چاہیے۔ یہ فرمایا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ ظہور تمہاری چال میں ہوتا ہے۔ اس طرح کی چال ظاہر ہے کہ آدمی کے باطن کی ترجمان ہوتی ہے۔ یہ جو چال ہے یہ چال نہیں ہوتی محض، جب اکڑ کے آدمی چلتا ہے، چلنے سے مراد یعنی اٹھنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، بات کرنے کا انداز سب سے نمایاں ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک متواضع، ایک ایسا شخص کہ جو اپنی عاجزی کا احساس رکھتا ہے، اس کی ہر بات ایک خاص انداز کی ہوتی ہے۔ آدمی کے باطن کی ترجمان ہوتی ہے دولت، اقتدار، حسن، علم، طاقت اور ایسی دوسری جتنی چیزیں آدمی کے اندر غرور پیدا کرتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کا گھمنڈ اس کی چال کے ایک مخصوص ٹائپ میں نمایاں ہوتا، اور اس بات پر دلیل بن جاتا ہے کہ اس کا دل بندگی کے شعور سے خالی ہے اور اس میں خدا کی عظمت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جس دل میں بندگی کا شعور اور خدا کی عظمت کا تصور ہو، وہ انہی لوگوں کے سینے میں دھڑکتا ہے جن پر تواضع اور فروتنی کی حالت طاری رہتی ہے۔ یعنی اگر اپنے آپ کو بندہ سمجھے انسان، کہ قرآن مجید نے جو کہا ہے نا کہ تمہیں اپنے بندہ ہونے کے احساس کے ساتھ جینا ہے، میں نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بندگی کے احساس کے ساتھ جینا، اپنے آپ کو اپنے آقا کا بندہ سمجھ کے ہر فیصلہ کرنا، ہر بات کرنا، ہر لفظ زبان سے نکالنا۔ تو جس دل میں بندگی کا شعور اور خدا کی عظمت کا تصور ہو، وہ انہی لوگوں کے سینے میں دھڑکتا ہے جن پر تواضع اور فروتنی کی، عاجزی کی حالت طاری رہتی ہے۔ وہ اکڑنے اور اترانے کے بجائے سر جھکا کر چلتے ہیں، لہٰذا یہ ایک بدترین خصلت ہے
اور اس کی سزا بھی نہایت سخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی غرور ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نیز فرمایا ہے کہ عزت پروردگار کی اظہار اور بزرگی اس کی رضا ہے، جو ان میں اس کا مقابلہ کرے گا اسے عذاب دیا جائے۔ یعنی یہ کبریائی خدائی کے شایان ہے، یہ اسی کو سزاوار ہے، بندے کا یہ کام نہیں ہے۔ بندے کا حسن اس کی عاجزی، اس کی فروتنی اور اس کی تواضع ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔